فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے تاریخ اسلام کا ایک افسانہ۔ جو کچھ ہم گزشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں، حضرت ابو ذر کی زندگی اور ان کی مدینے سے شام اور شام سے مدینہ اور مدینے سے ربضہ کی جلا وطنی، یہ سب اصل میں صحیح ترین روایات کا خلاصہ تھا جسے مورخوں نے ہمارے حوالے کیا، لیکن جو کچھ طبری اور ان کے پیروکار ابن اثیر، ابن کثیر، ابن خلدون، ابن الفدا وغیرہ نے اس بارے میں جو کچھ روایات کو سیف بن عمر کوفی سے حاصل کیا ہے، جو تاریخ کا سب سے بڑا مکار اور جھوٹی روایتیں گڑھنے والا ہے۔ طبری اور دوسرے مورخین نے اس سال کے تاریخی حوادث کو سیف ہی کے بناوٹی ذہن سے حاصل کیا ہے اور اپنی تاریخوں میں اس میں جھوٹ کو بھر دیا۔ طبری اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ اس سال یعنی 30 ہجری میں ابو ذر کا واقعہ پیش آیا کہ انہیں معاویہ نے شام سے مدینہ جلا وطن کیا۔ اس جلا وطنی کا سبب راویوں نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے جنہیں بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جن افراد نے معاویہ کی صفائی دیتے ہوئے داستانی عذر تراشا ہے، اس کی روایت سیف سے لی گئی ہے اور اس نے یزید نقعی سے روایت کی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، یزید فقعسی سے روایت کی ہے۔ فقعسی یہاں کہتا ہے کہ جس وقت ابن سودا شام میں وارد ہوا تو اس کی ابو ذر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، اے ابو ذر، کیا آپ کو معاویہ کی حرکتوں پر تعجب نہیں ہے، جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ مال اللہ کا مال ہے، حالانکہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے؟ پھر وہ اضافہ کرتا ہے کہ گویا معاویہ چاہتا ہے کہ تمام عوامی مال اور بیت المال کی آمدنیوں کو ہڑپ لے اور مسلمانوں کو اس سے محروم رکھے۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 67 پر موجود ہے۔ یہاں طبری نے تاریخ اسلام کے ہیرو عبداللہ بن سبا کو ابن سودا کے لقب سے یاد کیا ہے، جس کی بناوٹی اور جعلی افسانوں کو میں نے اپنی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب عبداللہ بن سبا میں بیان کیا ہے۔ اگر سامعین کرام جذبہ اور مطالعہ رکھتے ہیں تو اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ طبری کے بعد جتنے بھی مورخین آئے ہیں، کم و بیش سب نے اس کی پیروی کرتے ہوئے اس خیالی شخص کے بارے میں اسی سے نقل کیا ہے۔ مثلاً ابن اثیر جو 7ویں صدی ہجری کے مشہور مورخ ہیں، اپنی کتاب میں رقم تراز ہیں کہ اسی سال 30 ہجری میں ابو ذر کی جلا وطنی کا حادثہ ہوا جو معاویہ کے ہاتھوں پیش آیا۔ انہوں نے انہیں شام سے مدینہ جلا وطن کیا۔ اس بارے میں اور اس کی وجوہات کے سلسلے میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ معاویہ نے ابو ذر کو بہت زیادہ برا بھلا کہا اور ڈرایا دھمکایا۔ معاویہ نے انہیں بے کجاوا اونٹ پر سوار کر کے مدینہ بھیجا۔ وہ مدینہ اس ناگوار حالت میں پہنچے کہ جس کا بیان کرنا مناسب نہیں۔ اگر یہ تمام واقعات صحیح ہیں تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ عثمان کے لیے عذر تراشی کی جائے، مثلاً یہ کہ امام اور پیشوا کو اپنی رعیت کی تادیب کرنی چاہیے یا اس طرح کا کوئی عذر تراشا جائے۔
نہ یہ کہ اس طرح کے واقعات کو بیان کر کے عثمان پر لعن طعن اور تنقید کی جائے۔ اس قسم کے واقعات کا بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن معاویہ کی صفائی دینے والوں نے اس بارے میں بہت سی صفائی دی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے تاریخ کامل کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 43 میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ جھوٹے اور خیالی ہیرو عبداللہ بن سبا کی داستان سیف بن عمر کی زبانی طبری سے نقل کرتے ہیں۔ یہ وہی حرکت ہے جو ابن کثیر اور ابن خلدون اور دوسرے لوگوں نے کی ہے، لیکن جب ہم طبری کی باتوں پر رجوع کرتے ہیں تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ابوذر کے ساتھ پیش آنے والے بے شمار حوادث کو غلط اور جعلی ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ صرف اس وجہ سے بیان کرنا پسند نہیں کیا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عثمان و معاویہ جیسے افراد کا کہیں دامن داغدار نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ عذر تراشی کرنے اور صفائی دینے والوں کے سراغ میں جاتا ہے اور اپنی تاریخ کی بڑی کتاب کو جھوٹی خبروں اور افسانوں سے بھر ڈالتا ہے۔ ان روایتوں کو اس نے خود بنام قصہ یاد کیا ہے، اس طرح آنے والی نسل کے لیے حقیقت کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اور ابوذر جیسے پاک نفس صحابی رسول کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے۔ قرن وسطی کا بزرگ مورخ ابن اسیر بھی اسی کی ڈگر پر چلا۔ اس نے عظیم جنیات اور تاریخ کی دل سوز حقیقت کو طبری کے حوالے سے لکھا۔ ابن اسیر نے بہت سی باتیں لکھنے کے بعد اس کے اسناد اور حوالوں کی تغذیف نہیں کی ہے، انہیں بہت تفصیل سے لکھ مارا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس قسم کی باتوں کا بیان کرنا مناسب نہیں، کیونکہ انہیں نقل کرنے سے خلفاء اور اموی حکمرانوں کا دامن داغدار ہوتا ہے۔ لیکن ہم آج نہ تو عیب جوئی کے پیچھے پڑ رہے ہیں، نہ بلا وجہ کسی کی صفائی پر تلے ہوئے ہیں، بلکہ صرف حوادث تاریخ کی واقفیت اور اس کی جستجو میں ہے تاکہ علم و دانش کی خدمت کر سکیں۔ لیکن ہم ان تاریخ اسلام کے حقائق حق کو چھپانے والے مورخین کو ہرگز معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی اس حرکت سے صرف خوشنودی خلفاء اور اموی حکمرانوں کی خدمت ہی کی ہے۔ ابوذر کا واقعہ جیسا کہ ہم نے ملاحظہ کیا طبری نے سیف سے نقل کیا ہے، دوسرے تمام مورخین نے بھی یا تو سیف سے نقل کیا ہے یا طبری کے واسطے سے نقل کیا ہے۔ یہ داستان خود عبداللہ بن سبا کے افسانے کا جز ہے، جو سیف بن عمر کی فکر کی ساختہ اور پراختہ ہے۔ ہم نے اس کتاب کی دوسری جلد میں افسانہ عبداللہ بن سبا کا سند واصل کے ذریعے چھان بین کی۔ یہاں صرف اتنا اضافہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں کہ ابوذر کا واقعہ زیادہ تر عبداللہ بن سبا کے واقعے میں سیف پر انحصار کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، اور اس نے سارا ماجرا یزید فقسی سے نقل کیا ہے۔ اب ہمیں جاننا چاہیے کہ یزید فقسی کون ہے اور اس کی روایت کیا ہے۔ ہم نے اس شخص کو پہچاننے کے لیے تمام موجودہ کتب رجال اور حدیث اور تاریخ اور سیرت اور انساب اور ادبیات اسلام کو کھنگال مارا۔ اصولاً اس کے بارے میں کوئی چھوٹی سی روایت یا نام نہیں پایا، سوائے ان روایتوں کے جنہیں طبری اور ذہبی نے سیف سے نقل کیا ہے، اور وہ بھی 6 روایتیں ہیں، 5 تو طبری کی ہیں اور 1 ذہبی کی تاریخ اسلام میں دیکھی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سیف ان روایات میں داستان عبداللہ بن سبا کو یزید فقسی سے نقل کیا کرتا ہے۔ اس میں ایک روایت ابوذر کے واقعے سے مخصوص قرار دی ہے۔ اس روایت میں سیف نے عظیم صحابی اور پیغمبر کے دانائے راز ابوذر کو اتنا پست دکھایا کہ وہ عبداللہ بن سبا جیسے ایک مجہول یہودی کے زیر اثر آ گئے اور معاویہ اور دوسرے اموی حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے تمام مملکت اسلامی کو فتنوں میں جھونک دیا۔ ان روایت سے واضح ہوتا ہے کہ ان تمام ہنگاموں میں امویوں کی کوئی ذرہ برابر غلطی نہیں ہے، نہ معاویہ کی، نہ عثمان کی اور نہ دوسرے حکمرانوں کی۔ ان سب کا دامن برگ گل کی طرح پاک و صاف ہے۔ ہم مدتوں تحقیق کے بعد داستان ابوذر اور عبداللہ بن سبا کی سند سے اس نتیجے پر پہنچے کہ ان ساری داستانوں کو مورخوں نے
سیف بن عمر سے روایت کی ہے۔ سیف اول درجے کا جھوٹا اور جعلساز تھا۔ اس نے اپنے ذہن سے ایک واقعاتی روایت گڑھ لی اور اس نے راوی کا یزید فقسی جیسے جھوٹے راوی کو بھی اختراع کر لیا کہ جعلی راوی فقس کے قبیلے کا فرد ہے جو قبیلہ اسد کی شاخ تھی، لیکن سیف نے اپنی تمام روایات میں قبیلے کا نام تو لکھا ہے لیکن اس کے باپ کا نام نہیں لکھا، جیسے اس کا کوئی باپ ہی نہیں تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس راوی کا باپ اور تمام ساختہ و پرداختہ صحابہ راویان کے باپ جو داستان سیف کے پیرو ہیں صرف سیف بن عمر تمیمی کی اختراع ہیں، لیکن اکیلے سیف کی اختراع وحدہ لا شریک لا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے تاریخ کے بزرگ علماء جیسے طبری، ابن اثیر، ابن عساکر، ابن خلدون، ابن عبداللہ، ابن حجر کے علاوہ دوسرے سب کے سب اپنی تاریخوں میں سیف بن عمر کی جعلی روایتوں کو، جو ایک نمبر کا جھوٹا مکار تھا، اس سے لے کر بہت سے مسلمانوں کے عقائد کو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گندا کر دیا ہے۔ آج ان افسانوں کی حیثیت ہو گئی ہے اور لوگ دین اسلام کو اس راہ سے پہچان رہے ہیں۔ کیا آج 12 صدیاں گزرنے کے بعد اجازت ہے کہ ہم ان افسانوں کو حدیث اور تاریخ کی کتابوں سے نکال دیں تاکہ لوگوں کے لیے اصل اسلام کی پہچان آسان ہو سکے؟ عنوان ہے کوفے کے قاری شام میں۔ معاویہ کی نوک جھونک صرف ابو ذر غفاری اور عبادہ جیسے افراد سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی خاص عادت یہ تھی کہ جو بھی تھوڑا سا اسلام کی معلومات رکھتا تھا اس سے اختلاف کر بیٹھتا تھا۔ اسی لیے اس نے کوفے کے ان قاریوں سے جو شام جلاوطن کر دیے گئے تھے سخت جھگڑا کر لیا۔ عظیم مورخ بلازری اپنی کتاب انساب الاشراف میں لکھتے ہیں، جب حکومت کوفے سے عثمان نے ولید کو معزول کر دیا تو اس کی جگہ سعید بن عاص کو منصوب کر دیا۔ عثمان نے سعید بن عاص سے کہا کوفے والوں سے اچھے انداز میں پیش آنا اور ان کی خاطر مدارات کرتے رہنا، اور ولید کی طرح اہل کوفے سے اختلاف کرنا بیٹھنا۔ انہی وجوہات کی بنا پر سعید بن عاص بزرگان شہر اور قاریوں کے ساتھ ہر شب اٹھتا بیٹھتا تھا اور ان لوگوں سے گفتگو کیا کرتا تھا۔ ایک دن سعید بن عاص کے گھر سواد اور جبل پر بحث چھڑ گئی۔ حاضرین نے سواد کی پیداوار کو جبل عامل پر ترجیح دے کر کہا، سواد میں جبل یعنی لبنان کی تمام پیداوار کے علاوہ اس میں خرما کے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ دروغہ شہر نے کہا، اے کاش ان پیداواروں کا تعلق امیر یعنی سعید سے ہوتا، کیونکہ امیر ان زراعت و باغات کی دیکھ بھال کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ مالک اشتر نے جواب دیا، اگر امیر کے لیے آرزو کرتے ہو تو آرزو کرو کہ انہی سے بہتر باغات و زراعت نصیب ہو، لیکن ہمارے اموال کو ان کے لیے آرزو نہ کرنا اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ شہر کے دروغہ نے کہا، انہیں اس آرزو نے کیا نقصان پہنچا دیا کہ اس طرح کی تلخ کلامی کر رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر امیر نے ٹھان لیا تو ان تمام باغوں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ مالک اشتر نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر ان باغات کو لینے کا ارادہ کر بھی لیں تو اس کو نہیں لے سکتے۔ سعید بن عاص ان باتوں سے بہت غضبناک ہوا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، سواد کے باغات صرف قریشیوں یعنی قریش سے مراد بزرگان بنی امیہ اور قبیلہ بنی تیم اور عدی نیز اس کے مانند جو مکہ میں تھے برخلاف انصار کے دراصل اہل یمن سے ہوں گے، اور مالک اشتر نیز اہل کوفہ اسی قبیلوں سے تھے، ان کا مال ہے۔ مالک اشتر نے غصے میں کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری جنگوں کے ثمرات اور جو کچھ خداوند عالم نے ہمیں نصیب فرمایا ہے اس کو اپنے خاندان اور اپنے قبیلوں میں تقسیم کر دو، خدا کی قسم اگر کسی نے ان زمینوں کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی دیکھا تو اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ ڈر کے مارے بھاگ جائے گا۔ یہ روایت انساب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 40 پر موجود ہے۔ اس بات کے بعد مالک اشتر دروغہ پر حملہ آور ہوئے،
لیکن اطرافیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ سعید بن عاص نے اس واقعے کو عثمان کے یہاں خط لکھ کر تاکید کیا کہ جب تک مالک اشتر اور ان کے ساتھی جو قاریان کوفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں کچھ نہیں جانتے اور ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، جب تک رہیں گے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ عثمان نے جواب میں لکھا کہ ان تمام لوگوں کو شام بھیج دو۔ قاریان کوفہ جنہوں نے سعید سے جھگڑا کر لیا تھا کوفے سے جلا وطن کر کے دمشق بھیج دیے گئے۔ معاویہ جو بہت چالاک تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کام کیا کہ ان قاریوں کا خیر مقدم کر کے ان لوگوں کو اپنے قریب کر لیا، لیکن حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہ سکتے تھے۔ مالک اشتر اور ان کے دلیر ساتھی دین شناس تھے، جبکہ معاویہ مکار اور بے دین تھا۔ اس صورت میں ان سب کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا۔ سر انجام جس دن کا انتظار تھا وہ دن آ گیا۔ مالک اشتر اور معاویہ کے درمیان سخت کلامی ہوئی، جس کی وجہ سے مالک اشتر کو رسی میں جکڑ کے زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہاں وہ طویل عرصے تک رہے، مگر چھوٹنے کے بعد حالات نے اپنے آپ ایک کروٹ لے لی، کیونکہ مالک اشتر اور ان کے ساتھی جو حاکم شام معاویہ سے دور ہو گئے تھے انہوں نے اہل دمشق کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اس کی خبر عثمان کو دی گئی کہ جو لوگ ہمارے یہاں آئے ہیں انہیں نہ عقل و شعور سے واسطہ ہے اور نہ ہی دین و مذہب سے لگاؤ ہے، ان کا مقصد صرف فتنہ پروری ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ یہاں رہ گئے تو فتنہ و فساد کو پھیلا دیں گے، اہل شام کو بغاوت پر آمادہ کر دیں گے، ان لوگوں سے ان باتوں کو سیکھ لیں گے جو ابھی تک نہیں جانتے ہیں۔ شام والے بھی اہل کوفہ کی طرح فاسد اور اپنی اعتدال فکر کو کھو بیٹھیں گے۔ عثمان نے سوچا کہ مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کو ایک دور افتادہ شہر کی طرف بھیج دیا جائے تاکہ ان لوگوں پر ان کی چھاپ نہ پڑ سکے۔ معاویہ نے ان تمام لوگوں کو شہر حمص بھیج کر عثمان کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ روایت بھی انصاب الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے۔ پہلی صدی کا مشہور مورخ مدائنی نقل کرتے ہیں، ان لوگوں کی شام میں معاویہ کے ساتھ نشست ہوئی تھی۔ اس نشست میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے۔ ایک روز معاویہ نے یہ کہہ دیا کہ قریش سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ میرا باپ ابو سفیان قریش میں سب سے زیادہ معزز اور باوقار تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت مل گئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔ اگر تمام لوگ ابو سفیان کی اولاد ہوتے تو سب کے سب حلیم اور بردبار ہوتے۔ ساسا بن سوحان نے فوراً جواب میں کہا، اے معاویہ تو جھوٹ بولتا ہے، حضرت آدم ابو سفیان سے بہرحال بہتر تھے جو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو سجدے پر معمور فرمایا، ان کی اولاد میں عقل مند بھی ہیں اور بیوقوف بھی، اچھے بھی ہیں اور برے بھی پائے جاتے ہیں، تمام ایک شکل کے نہیں ہیں۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90، ابن اثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر موجود ہے۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ معاویہ جس طرح ابو ذر غفاری اور عبادہ جیسے صحابی رسول کے شام میں رہنے سے کڑتا تھا، اسی طرح نہیں چاہتا تھا کہ تابعین اور قاریان قرآن اور نیک و صالح افراد اس شہر میں رہیں۔ اس مسئلے نے معاویہ کو اس قدر حیران و پریشان کیا کہ فوراً خلیفہ سوم سے شکوہ و شکایت کیا۔ معاویہ کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں یہ لوگ حقائق اسلام کو جو لوگوں سے پنہا کر رکھا ہے ان سے بیان نہ کر ڈالیں۔ اگر یہ لوگ احکام خدا کو جان گئے تو پھر ہماری قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت اور خواہشات نفسانی خاک میں مل جائے گی۔ عنوان ہے معاویہ عثمان کے بعد۔ جیسا کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ دولت کی جمع آوری اور عثمان کے رشتہ دار جو تمام اسلامی سرزمین پر قبضہ کیے ہوئے تھے، ان کے جرائم نے تمام بڑے اسلامی شہروں کو فتنہ اور آشوب کے سیلاب میں گھیر لیا تھا، اور ناراض مسلمانوں نے مدینے کے اندر عثمان پر عرصہ حیات کو تنگ کر ڈالا تھا۔ اور جس طرح خلیفہ سوم نے تمام حکمرانوں اور والیان شہر کو خط لکھا اور ان لوگوں سے مدد مانگی تھی، اسی طرح معاویہ کو بھی خط بھیجا اور ان سے مدد اور نصرت طلب کی۔ عثمان نے معاویہ کو اس طرح خط لکھا کہ اہل مدینہ نے کفر اختیار کر لیا ہے اور اطاعت و پیروی کا
कलावा गर्दन से उतार कर अपनी बैत को तोड़ डाला है, लिहाजा जितना भी मुमकिन हो सके सिपाही शाम को हमारी नुसरत के लिए भेज दो। ख़त माविया को मिला। इसने अच्छे तरीके से हालात को पढ़ लिया। शायद इस इंतज़ार में था कि उस्मान के मरते ही तख्त खिलाफत पर कब्ज़ा हो जाएगा। इसी बना पर उस्मान के तमाम हुकूक़ के बावजूद जो इसकी गर्दन पर थे, मदद पहुंचाने में किसी किस्म की जल्दी नहीं दिखाई और अपनी कोताहियों को इस तरह तौजी और तावील की कि हम मुस्लिमीन और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत से राज़ी नहीं हैं। जब उस्मान ने अपने ख़त के सिलसिले में पहलू तही देखी तो अहले शाम को ख़त लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि तुम लोग हमारी नुसरत के लिए शहर से निकलो। बलाज़री लिखते हैं कि जब उस्मान ने माविया को ख़त भेजा और इससे मदद मांगी तो माविया ने यजीद इब्ने असद कसरी की सरबराही में एक छोटी सी फ़ौज मदीने की जानिब रवाना की और यजीद बिन असद कसरी को लिखा कि जिस वक्त तुम सरज़मीन ज़ाख़शब पर पहुंचना तो इसी मकाम पर पड़ाव डाल देना और इसके आगे ना बढ़ना। कभी अपने जहन में ये भी ना लाना कि हम पाए तख्त इस्लामी के हवादिस और वाक़यात से बाखबर नहीं हैं और माविया की अदम मौजूदगी में तमाम चीज़ें ढकी छुपी हैं। दर हालांकि हम बाखबर भी हैं और मौजूद भी। लश्कर अपने सरबराह के साथ मदीने की तरफ रवाना हुआ। जब मकाम ज़हाशब पर पहुंचा तो यहीं ठहर गया और इस कदर देर लगाई कि उस्मान लोगों के हाथों से मार डाले गए। जब पानी नेज़े से उतर गया और फितना और आशोब फ्रू हो गए तो माविया ने यजीद बिन असद को लश्कर के हमरा वापस बुला लिया। 3वीं सदी का मोतबर मौरिख बलाज़री कहता है कि माविया ने बग़ैर सोचे समझे ऐसा नहीं किया था। वो चाहता था कि उस्मान इस हादसे में मार डाले जाएं, फिर इसके बाद अपने को भतीजे की हैसियत से खिलाफत और हुकूमत का हक़दार साबित कर दे। ये रिवायत शरह नहजुल बलागा सफ़ा नंबर 58 पर मौजूद है। लेकिन जबकि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ और लोग अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम के गिरद जमा हो गए और उनको खलीफा तस्लीम कर लिया। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत हो गई तो माविया, जिसने उस्मान की मदद करने में कोताही की थी, बहुत शर्मिंदा हुआ क्योंकि अब तख्त खिलाफत बहुत दूर नज़र आने लगा। लिहाजा एक नई चाल चली कि तलहा और ज़ुबैर को खुफिया तौर पर ख़त लिखा और इस ख़त में कुछ ऐसी बातें तहरीर की ताकि उन दोनों के दिल खिलाफत की चुटकियाँ लेने लगें, क्योंकि ये दोनों हवा परस्त और खिलाफत उस्मान के ज़माने में दौलत और सरवत की चाशनी में चखे हुए थे। इसी बिना पर ये दोनों माविया के दाम फ़रेब में आ गए। ये रिवायत मरवजुज़्ज़हब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 333 पर है। माविया का नक्शा ये था कि इन दोनों को, जो इन दोनों साहिब नफूज़ और रसूख समझे जाते थे, हज़रत अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम से जंग पर उभार दे। अलबत्ता खलीफा मज़लूम और क़सास खून उस्मान इन दोनों के लिए अच्छा बहाना था। तलहा और ज़ुबैर ने माविया की मक्काराना चाल में आकर खूंबार जंग जमल बर्पा कर दी। जैसा कि पहले बयान किया गया कि आगाज़ जंग में तलहा मार डाला गया और ज़ुबैर ने जंग से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और मर्द तमीमी के हाथों बेरहमाना तरीक़े से कत्ल कर दिया गया था। ये रिवायत शरह नहजुल बलागा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 581 पर मौजूद है। इस तरह माविया के दो ताकतवर रकीब खिलाफत के सिलसिले में मैदान से खारिज हो गए। जी हाँ, जब कोई मारा जाता है तो माविया की खिलाफत करीबुल वक़ू नज़र आने लगती है। जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम तख्त खिलाफत पर आए तो जरीर को पैगाम देकर माविया के यहाँ भेजा और इससे बैत तलब की। माविया ने जरीर से कहा, अपने रफ़ीक को लिख दो कि हम 2 शर्त के साथ बैत करने पर हाजिर हैं। नंबर 1, शाम और मिस्र को हमारे हवाले कर दें, नीज़ इन दोनों सरज़मीन का खराज हमारा होगा। नंबर 2, मरते वक्त किसी की बैत का कलावा हमारी गर्दन में ना डालें। इस इबारत से बखूबी वाज़ेह हो जाता है कि खिलाफत से माविया का इश्तियाक किस कदर है। माविया जानता था कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रक़ाबत नहीं हो सकती, क्योंकि जो फ़जीलतें इमाम अली अलैहिस्सलाम में पाई जाती हैं मुझ में नहीं हैं। इसी वजह से खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ भड़काने की जुर्रत और जसारत नहीं हो रही थी।
اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ پہلے عائشہ، طلحہ اور زبیر اس خطرناک راستے کو طے کریں اور اس کے بعد وہ اس راستے کو طے کرے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام جنگ کرنے کے بجائے ان سے مصر اور دوسرے بڑے شہروں کی مانگ کر کے اپنی حکومت کو وسیع کرے، تاکہ امام علی علیہ السلام کے مرتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ تخت خلافت پر برجمان ہو جائے۔ جریر نے معاویہ سے کہا، تمہیں جو کچھ لکھنا ہے لکھو، ہم خط نہیں لکھیں گے۔ معاویہ نے اپنی رائے کو امام علیہ السلام کے پاس لکھ کر بھیجا۔ امام علی علیہ السلام نے جریر کے ذریعے معاویہ کو جواب دیا کہ تو نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ میری بیعت نہیں کرے گا اور جو کچھ دوست رکھتا ہے اس کو انجام دے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم کو اتنا سرگرداں اور معطل رکھے تاکہ لوگوں کی توجیہات کو مبذول کر لے۔ جب ہم مدینے میں تھے تو مغیرہ بن شعبہ نے اس طرح کا اشارہ کیا تھا کہ معاویہ کو شام کی حکومت پر رہنے دیجیے، لیکن ہم اس کام کو ضرور انجام دیں گے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ خداوند عالم معاویہ جیسے بد کردار اور گمراہ کے ذریعے ہماری مدد اور نصرت کرے۔ اگر اس نے میری بیعت قبول کر لی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ فوراً ہماری طرف پلٹ آؤ۔ یہ روایت نصر بن مزاحم کی صفین، صفحہ نمبر 58، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر ہے۔ 8ویں صدی کا مورخ ابن کثیر اپنی تاریخ البدایہ اور نہیہ میں لکھتے ہیں، عقبہ بن ابی معیط نے جب یہ سنا کہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام سے مصر اور شام کی حکومت کا مطالبہ کیا ہے تو اس نے معاویہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس کی خوب مذمت کی، نیز اس میں چند اشعار لکھ کر روانہ کیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ معاویہ شام کی حکومت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، ذرا دشمن سے ہوشیار رہنا، کیونکہ یہ دشمن اژدہے کی مانند ہے جس کو نہ چھوڑ دینا۔ علی اس کے منتظر ہیں کہ تم کیا جواب دیتے ہو۔ اس کے خلاف جنگ کے شعلے ایسے بھڑکا دے کہ جوانوں کے سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ شام سے شمشیر اور نیزوں کی حمایت کر اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھنا اور نہ اس سلسلے میں تحصلی کرنا یعنی کاہلی کرنا، اور اگر ایسا نہیں کرنا ہے تو سر تسلیم کو خم کر دے، تاکہ جو لوگ امن پسند اور جنگ کے خواہاں نہیں ہیں وہ اطمینان اور آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اے حرب کے بیٹے، تو نے طمع اور حرص میں آ کر جو اس کو لکھ دیا ہے، اس کام کو انجام دے کر اپنے سر پر بہت بڑی مصیبت مول لی ہے۔ معاویہ حضرت علی علیہ السلام سے جو تم نے خواہش ظاہر کی ہے وہ ہرگز پوری نہیں ہو سکتی، اور اگر اپنی مراد تک پہنچ بھی گئے تو سوائے چند دنوں کے زیادہ پائیدار بھی نہیں ہے۔ آخر تیرے دل میں اس قدر تمنائیں کروٹ لے رہی ہیں جو ایک نہ ایک دن ہلاکت کی باعث ضرور بنیں گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ سے ان امنگوں کو نکال دے، کیونکہ علی علیہ السلام جیسے تمہارے دام فریب میں نہیں آ سکتے ہیں، اور اس سے تم نے اچھے طریقے سے ان کی آزمائش بھی نہیں کی ہے۔ جو تم نے خراب کیا اس کو علی نے بنایا ہے۔ اگر اس کے چنگل میں ایک بار چلے گئے تو یاد رکھو کہ تم نے تو اس کی کھال نہیں کھینچی، لیکن وہ تمہاری کھال کو ادھیڑ دے گا۔ یہ روایت بدایہ نہیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 پر موجود ہے۔ صفین مارکہ حق و باطل عنوان یہ ہے۔ اس سے قبل آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ معاویہ نے کس طرح سے عثمان کے تمام حقوق کے باوجود جو اس کی گردن پر تھے ان کی نصرت کرنے میں کوتاہی کی، اور اس قدر عذر تراشی کی کہ ناراض مسلمانوں نے ان کو گھر کے اندر قتل کر ڈالا۔ شاید معاویہ اسی انتظار میں تھا کہ جو اس کی خلافت کی راہ میں کانٹے ہیں وہ سب صاف ہو جائیں، لیکن قتل عثمان کے بعد معاویہ کی خواہش کے برخلاف لوگوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جب زمام حکومت علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئی تو آپ نے خاص طور سے اپنی بیعت کا مطالبہ معاویہ سے کیا، لہٰذا معاویہ نے ایک بڑی پلاننگ تیار کی۔ اس نے مظلومیت عثمان اور انتقام خون کو بہانہ بنا کر جو پہلی مرتبہ جنگ جمل میں اسی پرچم کو لہرایا جا چکا تھا، امام علی علیہ السلام سے برسر پیکار ہوا۔
برسر پیکار ہو جانے اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کی تمنائیں نیز اپنے باپ اور ابو سفیان کی وصیت پوری کر کے اسلام کی وسیع اور عریض حکومت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کا ارادہ کیا۔ اسی لیے اس نے عثمان کا خون آلود کرتا مسجد دمشق کے ممبر کے نزدیک لٹکا دیا۔ بوڑھے اس کے گرد جمع ہو کر رونے لگے، پھر اپنی تقریر میں اس بات کا اعلان کیا کہ میں مقتول کا وارث ہوں اور جن لوگوں نے خلیفہ کو ناحق قتل کیا ہے اس سے خون کا انتقام لینا چاہیے۔ اہل شام معاویہ کے دام فریب میں آ کر سخت دھوکہ کھائے۔ جی نہیں، بلکہ ان لوگوں نے یزید بن ابو سفیان برادر معاویہ کے ہاتھوں اسلام کو قبول کیا تھا اور تقریباً 20 سال سے معاویہ کی حکمرانی میں زندگی گزار رہے تھے۔ لہٰذا ایک طرف شام والوں کی سادہ لوہی تھی جس کی وجہ سے بنی امیہ جدھر چاہتے تھے ان کو گھما دیتے تھے، دوسری طرف خاندان بنی امیہ سے ان لوگوں کی 20 سالہ رفاقت و محبت تھی۔ یہی وہ کڑی سے کڑی تھی جو اہل شام کو معاویہ کے افکار اور نقشے کو قبول کرنے میں معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ اسی لیے شام والوں نے فوراً اس کی بیعت کر کے اس کے فرمان پر اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ روایت صفین صفحہ نمبر 128 پر ہے۔ اہل شام چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام سے جنگ کریں۔ امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کی خاطر یہاں سے چل دیے۔ دوبارہ اس سطر کو ہم پڑھتے ہیں۔ اہل شام چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام سے جنگ کریں کیونکہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا تھا کہ قاتل عثمان آپ کے حاشیہ نشین اور پناہ میں ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو کھینچ کر لایا جائے گا، پھر خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ ان سے لیں گے۔ شام والے معاویہ کی سربراہی میں خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے امام علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کی خاطر یہاں سے چل دیے۔ دونوں کا لشکر ربیع الثانی 38 ہجری میں میدان صفین میں آمنا سامنا ہوا، اور یہ روایت بھی صفین صفحہ نمبر 209 شرح نہج البلاغہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 250 پر موجود ہے۔ صفین کے کھلے میدان میں نہر فرات کے کنارے دونوں لشکر کے مابین کافی دنوں تک جنگ بندی رہی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ میں کبھی پیش قدمی نہیں کی، اور جس طرح اسلام نے حکم دیا تھا اسی طرح اپنے لشکر والوں کو دستور دیا۔ معاویہ نے پہلے ہی روز نہر فرات کا پانی جو تنہا مخزن آب تھا امام علی علیہ السلام کے لشکر پر بند کر دیا۔ چالاک مشاور عمرو عاص نے کہا، اے معاویہ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ میں جب تک چمکتی ہوئی تلواریں اور لچکتے ہوئے نیزے ہیں کبھی پیاسے نہیں رہ سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ تم انہیں پانی سے نہ روکو۔ لیکن لشکر امام علی علیہ السلام کا دلیر سردار مالک اشتر کی سعی و کوشش نے نہر فرات کو معاویہ کے سپہ سے چھین لیا۔ جب لشکر علی نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شان و شوکت سے معاویہ کے پاس پیغام بھجوایا، اگرچہ فرات پر ہمارا قبضہ ہے مگر تم اور تمہاری فوج چاہے اور جتنا چاہے پانی لے سکتی ہے، اس پر سبھی کا حق بنتا ہے۔ یہ روایت صفین صفحہ نمبر 193 پر موجود ہے۔